اپنا تعارف دیں. میرا کیا تعارف ہے جی؟ میرا نام شفیق احمد ہے. جی جی. اور آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک ورکر ہوں. 5 چھٹی سے شروع کی ہے اور ابھی تک وہی کر رہا ہوں. اب یہاں پہ میں ساتھ بیٹھ کے ان کے گپ شپ کروں وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. ہاں جی، بس صرف یہی ہے کہ جی مجھے پتہ. ابھی میں پہلے آپ سے تھوڑا سا آپ پوچھیے، میں جواب دوں. کیم تھوڑا سا پاس رکھیے گا. آپ سب سے پہلے مجھے اپنے جو ہیں والد صاحب مولوی سعید صاحب ان کی خدمات ان کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے وہ انہوں نے کیسے یہاں پہ سوات میں گجروں کے لیے کام جو ہے وہ شروع کیا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل ان کا جو ہے. مجھے جہاں تک یاد ہے آواز ویک ہوگی. مجھے جہاں تک یاد ہے، جب میں اس عمر میں تھا کہ میں کسی کو گھر سے چائے یا روٹی لے سکتا تھا تو اسی وقت سے اس کی کانٹیکٹ تھی مجھے اس سے. مطلب 3-4 سال 5 سال کی عمر سے بالکل جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے. صحیح. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس کے مہمان تھے، وہ گجر ہوتے تھے. میں گھر سے، کیونکہ اسی زمانے میں ہمارے یہاں رواج تھا کہ مہمان کو آپ جہاں وہ بیٹھتا تھا وہیں پر آپ اس کے ہاتھ دھونے اور اس کے لیے جی ہم کہتے ہیں پشتو میں ہم کہتے ہیں کزا و لہسن. جی. میں کزا و لہسن لاتا تھا مہمانوں کو ہاتھ دھونے. وہ ابھی بھی رواج ہے ماشاءاللہ سے، ابھی بھی ہاتھ ادھر ہی دلواتے ہیں. بالکل جی. تو اور میں نے یہ بھی دیکھا ماشاءاللہ کہ جوتے بھی سیدھے کرتے ہیں مہمان کے، ان کے ہاتھ بالکل دلواتے جی، ہیں، بالکل جی، ان کے جوتے سیدھے کرتے ہیں بالکل خود جی. سے. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. یہ جی ہماری ایک صفت ہے، بے اس شک. علاقے کا بھی صفت ہے. جہاں تک کو آپ نے کہا کہ رواج کا، تو اسی علاقے میں اگر خدمات کوئی دینے والا ہے تو وہ صرف اور صرف گجر ہوں. وہ صحیح. مہمان نواز بھی ہے، جی مہمان کی قدر بھی کرتا ہے، عزت بھی کرتا ہے، اور جہاں تک ان سے ہو سکے صحیح. اپنی حد سے زیادہ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے اب اگر میرا حد 100 روپے ہے تو میں 100 تک جاؤں گا. بالکل اس کے بعد اگر میرے ساتھ کوئی نہیں ہے تو پھر اس میں میرے قصور بھی نہیں بے شک تو حد تک جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو میں نے اسی وقت سے اسے دیکھا کہ وہ یہی اس کا کام تھا. صحیح. 1945 میں اس علاقے کے اندر جی جی. وہ پہلا استاذ تھا. صحیح. تحصیل مٹھا میں وہ پہلا استاذ تھا اسکول کا. جی تو اس کی یہی صفت بھی ہے کہ اسی علاقے میں جو تعلیم کی روشنی پھیلائی ہے. جی جی. تو لوگ یہاں کہتے ہیں، یہاں کے لوگ کہتے ہیں، یہاں کے لوگ عوام کہتے ہیں. جی آپ کسی بھی تعلیم یافتہ شخص سے پوچھیں تو آپ کو یہی جواب دے گا کہ اس علاقے میں اگر تعلیم کی روشنی پھیلے تو یا تو استاد صاحب مولوی سعید صاحب کے ساتھ جی. یا اس کی شاگرد سے، صحیح. یا ان سے ڈائریکٹ یا ان کی شاگرد سے. بالکل الحمدللہ اس ایریا میں سب سے پہلے ٹیم ایجوکیشن ہمارے گھر سے شروع ہوئی. ماشاءاللہ. اور ابھی تو ماشاءاللہ آپ کے بیٹے پی ایچ ڈی بھی ہیں، بھائی بھی آپ کے پی ایچ ڈی شکر ہیں، الحمدللہ، شکر الحمدللہ. یہ بھی فخر ہے اس آپ گھر خود کو، بھی ڈاکٹر ہیں. اس گھر کو. یہ بھی ایک ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ جب ملک کے اندر، تمام ملک کے اندر 1200 پیس بھی تھے تو اس گھر کے اندر 3 پیس بھی اس نے ماشاءاللہ. 1200 کے اندر 3 پیس بھی. تو یہی سے تو اس نے وہ کام شروع کیا تھا. جب میں بڑھتا گیا، میری عمر جب میں چھٹی جماعت کا طالب علم تھا، جی مجھے خوب یاد ہے کہ جب میں چھٹی جماعت کا طالب علم تھا اس نے مجھے فیصل آباد بھیج دیا. اچھا فیصل آباد آپ اسی وقت لائن چھٹی جماعت کے طالب اسی علم، وقت لائن مطلب 11-12 سال. بالکل جی. اسی وقت فیصل آباد کو لائن پور کہا جاتا تھا. جی جی. اور اسی دوران لائل پور میں وہاں پر انجمن گجران اس وقت ہوا کرتی. انجمن گجران. صحیح. اس کی کوئی میٹنگ تھے پیپل کالونی میں. چودھری غلام نبی جو سابق ایم این اے تھا، جی جی بالکل. وہ اسے آرگنائز کرتا تھا اور اسی کے ہاں پیپل کالونی میں میں وہاں پر چھٹی جماعت میں گیا. اچھا مطلب آپ تو ایک کہہ سکتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی نہ ساری بالکل جی. زندگی جو ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ میرے ساتھ یہ میں
72 کی بات کر رہا ہوں، جی جی 72 کی، صحیح 72 کی میں بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ اس وقت کی لیجنڈ کردار جو تھے وہ میرے ساتھ تھے. صحیح ہم پنڈی گئے، صحیح ہم غالباً 11-12 بندے تھے. وہ بل میرے ساتھ اب بھی موجود ہے. اچھا 11-12 ہمارے ساتھ بندے تھے. ہم اس میں ٹیکسی میں بھی گئے ہیں، جی 2 راتیں بھی گزاری ہے، 2-3 راتیں بھی گزاری ہیں. صحیح آپ یقین جانیں 10-11 بندے وہاں پر ٹیکسی میں چلنا پھرنا، اسٹریٹ جانا. وہ بل ابھی بھی اس فائل میں لگی اسی فائل میں ہے، لیکن وہ بل میرے پاس، اور غالباً وہ 300 سے کم ہے. صحیح اب اندازہ کر لیں مٹا سے لوگ جاتے جی جی وہاں پر پنڈی میں 2-3 راتیں ہوٹل میں گزارتی ہیں، صحیح اور وہ بل 300 یا قریباً لیکن 300 اس ٹائم پہ وہ بہت زیادہ تھا. وہی بل میرے ساتھ موجود ہے. جی تو جی اس نے اسی وقت جب یہاں پر حالات سازگار نہ ہوتے تھے وہ مجھے بھیجتا تھا وہاں پر. صحیح اسی وقت قومی اسمبلی میں ممبر ہوا کرتا تھا مولانا عبدالحکیم صاحب. ہاں جی اللہ مولانا اس سے غالب رحمت کرے. آمین اس کی قبر کو نور سے بھر دے. آمین وہ تھا چودھری غلام نبی صاحب اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے. یہ ہمارے انور عزیز صاحب اس وقت قومی اسمبلی کے. جی جی اور اس وقت میرے والد کے یہ مجھے یاد ہے کہ 60 سے اس کی پنجاب سے جی ریگولر پنجاب کے اپنے قوم کے لوگوں سے تعلقات. اچھا ماشاء یہ تو مجھے یاد ہے، جی یہ تو مجھے یاد ہے. اب اس کی اگر آپ ڈائریاں لکھ لیں دیکھ لیں، اس کی ڈائریاں میرے ساتھ محفوظ ہے. اچھا تو اس کی ڈائری میں آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گا، صرف یہی ملے گا کہ اس دن میں یہاں پہ گاؤں گیا ہوں، جی اور اسی گاؤں میں یہ تنظیم سازی کی گئی ہے. صحیح کچھ فارسی کی اس کی یہاں پر، چونکہ ان کو اسی وقت ان کو عربی فارسی صحیح پر مکمل عبور حاصل تھا، فارسی اسپیشلی اس پر. صحیح تو ایک جگہ وہ پشتو میں لکھتا ہے، پشتو میں ایک مجھے کہیں پر اس فائل میں ممکن ہے وہ ہوگا کیونکہ میں نے ان تمام کو وہی بتا دیا ہے جی کہ اس میں وہ لکھتا ہے کہ گجر ایک بہت بڑی قوم ہے. جی اچھا آپ نے ہر چیز کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں تو سینٹے میرے ساتھ چودھری عبدالحمید کے خطوط ہے. اچھا. یہ آپ کے انجمن گجران کے پہلے والے جب دفتر خریدا جا رہا تھا تو اس کا تھا. صحیح یہ جو دفتر پہلا خریدا جاتا تھا تو یہ اسی کا تھا. آپ کو تو یہ 2003 کے ہے. یہ جب وہاں سے ان کو یہ بھی 3 کا ہے. اگر یہ دیکھ لے تو یہ آپ یہ ارشد ضیاء صاحب بھیجتے تھے اس ٹائم پہ. یہ ارشد ضیاء نام جی لکھا گیا ہے لیکن یہ تمام تفصیل ہے. اچھا جب افغانیہ یا گجرستان. بالکل جی. یہ میں اسی خط کو دیکھ رہا ہوں اگر وہ مجھے مل گیا. اس فائل میرے پاس بہت سے وہاں کی فائل ہے. یہ تو میں جی جی نے صرف وہ یہ یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں جی جی یہ یہاں پر لوگوں کی وہ ہم صلح کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ صلح ہو جاتی ہے. یہ جی صلح نامہ لکھا جاتا ہے لوگوں کا. یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ 124 ممبران کی تفصیل ہے. اچھا 124 ممبرس کی یہ تفصیل ہے. یہ اگر آپ دیکھ لیں جی یہ یہاں پر جو باڈی ہوئی ہے. صحیح ہاں جی صحیح. شکر ہے عمر علی چوہان کا بھی یہ آپ نام کے آتا چوہان ہے. صاحب جو ہیں یہ چوہان صاحب پریس غالباً اسی سیکرٹری وقت پہلا آیا تھا. صحیح صحیح پہلا چونکہ یہ نام کی یاد رکھے جائے. ہاں جی یہ گجر یوتھ فون کی گجر ویلفیئر ٹرسٹ لگتا ہے. گجروں کے لیے جی یہ چونکہ گجر ناظم ہے اکبر سید ناظم، سید اکبر خان ناظم، انور علی ناظم، یوسی بیا، یوسی وزیر، یوسی برطانہ. صحیح ایمان الڈاگ میں اس کا جلسہ تھا
صحیح صحیح اسی وقت کی تو اسی بزرگوں کی 2007 کے ہیں تشہیر کی جاتی ہے. جی آپ کی سینٹرل ورکنگ کونسل جی یہ میرے ایک دوست نے کہ 2002 18/8/2 میں یہ دیکھ لیجیے جی جی سابق اسپیکر اور پاکستان مسلم کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری چودھری جعفر اقبال کے والد محترم احمد اقبال کی جی یہ جی برسی کی جاتی ہے اور اس برسی میں لوگ دیگے پکاتے ہیں اور قرآن خوانی کرتے ہیں. اچھا اب اس قوم کی اس سے آگے کیا یہ صحیح. اسی وقت کے اخباروں کی جب کوئی چیز یہاں پر ہوتے ہیں جی جی تو وہ اخباروں میں آتا ہے. صحیح یہ بھی 2002 کی ہیں یہ آپ اگر دیکھ لیں یہ بالکل تازہ ترین ہے 13 کے ہے. یہ اس میں آبجیکشن ہوا تھا جی 31/13 کی یہ ہے. جی جی خیبر نیوز سرحد کا غالباً جی جی سرحد کے اندر سب سے زیادہ دیکھنے والا جو چینل ہے وہ خیبر نیوز. جی ٹھیک ہے اس میں انہوں نے یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. یہ خط آپ کو دیکھنا ہوگا جی یہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم ویسے بھی نہیں کھڑے ہیں. جی یہ تو آپ کو دیکھنا جی یہ میں دیکھوں یہ آپ دیکھنا یہ اسی زمانے کے ہمارے ہیں صحیح انجمن گجراں کے تحصیل مٹا سب ڈویژن. یہ رجسٹرڈ شدہ 20 جنوری 1950 سے بالکل جی registered یہ بہت پرانی کہ یہ اسی وقت کے ہے جب میں آپ کو 6ٹی 7ویں کا وقت کہتا ہوں. ہے. اچھا اچھا ہاں جی. یہ پھر ہماری یہ ہے اگر ایک خط ہے آپ پڑھ لو. انجمن اتحاد گوجراں قبائل سوات ہاں جی یہ سارے ذرا ویڈیو کا ٹائم شارٹ رکھنا ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں تھوڑا یہ بعد میں ساری تفصیل دیکھتا ہوں اچھا اور جی. ان کی تصویریں لے لیتا ہوں یہ وہی آ گیا جی جو آنا تھا وہ آ گئے. یہ 9 اپریل 1984 کا خط ہے دا قوم ننگ او دا قوم غیرت دفارہ تورت رکھے. یہ والد صاحب کا اسی میں لکھ دیا گیا ہے جی جی کہ دا قوم ننگ اور قوم غیرت دفارہ تورت رکھے. جی آپ قوم کی ننگ اور قوم کی عزت کے لیے تلوار کو تیز کرو. اپنے تلواروں کو تیز کرو. تیز کرو قوم گجر یہ غیرت مند قوم دے. قوم گجر جو ہے یہ بہت بڑی غیرت مند قوم ہے. جی خوب بے اتفاق ہے ان میں بھی اتفاقی ہے صحیح اور چکلا پہ اتفاق شو. اور جب بھی یہ قوم اتفاق میں آ گیا جی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا سامنا نہیں کر سکے گا. بے شک ایسے ہی ہے یہ اسی کا ہے. اسی یہ اب آپ بتائے 1986 کو لکھتے اور یہ گجروں کی نصب صفحہ نمبر 344. اب پتہ نہیں یہ کہاں سے مجھے الماری سے ان کی کاغذات سے مجھے ملے ہے. صحیح ہاں جی یہ ان کی کاغذات سے مجھے ملے ہے. آگے فارسی لکھا ہوا ہے یہ 76 کا ہے خط جی بالکل یہ 76 کا. یہ آپ کو 30/76 ہے. یہ 30/9 ہے شاید. ہاں 30/9/76 ہے. یہ ہمارے اسی وقت کے کارگزاری تھی 76 کی. ہاں لیکن 76 سے آگے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے. یہ سارے ہیں اسی وقت جب یہ گجر گزر. جی یہ گجر گزر پہلے اس صورت میں آتا تھا. گجر گزر پہلے اس صورت ہے. 1967 سے ہمارے گھر پر ریگولر گجر گزر آتی ہے. 1967 سے ریگولر سوات کے گجروں پر قیامت ٹوٹ پڑی. لیکن افسوس جو میں نے ریکارڈ کیے تھے وہ تمام کے تمام کھا گئے. تمام کے تمام کھا گئے وہ ختم ہو گئے. ابھی تھوڑا سا جو ہے مجھے اس حوالے سے اس علاقے کے حوالے سے اگر بریفنگ دے دیتے آپ گجروں کے حوالے سے. آپ پوچھئے میں بتاؤں. یہاں پہ جو ہے گجروں کی مجھے پتا چلا ہے تقریباً 100 جو ہے عمر بھائی اب تھوڑا سا ادھر آ جائیں بعد میں ہم تصویریں بناتے ہیں سب کی. جی مجھے یہ پتا چلا یہاں پہ تقریباً 115 گوتے ہیں گجروں کی سوات کے اندر. کیا مطلب یہ صحیح بات ہے یا اس سے زیادہ تو ہو سکتی لیکن بڑی جو گوتے مجھے پتا چلی ہیں جیسے اب چیچی ہیں یا کھٹانے ان کی آگے پھر سب گوتے آ جاتی ہیں کھیل جنہیں ہم بولتے ہیں. اصل میں بات ایسی ہے جی کہ آج تک ہماری یہ بدقسمتی ہے جی
میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری بہت زیادہ بدقسمتی ہے کہ ہم میں سے کسی نے گوتوں پر کام نہیں کیا. صحیح. یہ ہم سے بہت برا ہوا کیونکہ والد محترم اسی زمانے میں ایک بات پر مضر کہ ہم صرف اور صرف گجر ہیں. جی صحیح ہے. ہم صرف اور صرف گجر ہیں. اگر گوتوں کی سیاست کی جائے، ہوں. گوتوں پر بحث کی جائے، تو پھر ایک گوت اور دوسرا گوت وہ کہتا ہے کہ اس گوت سے اس کا خیال رکھتا ہے، لہذا پھر وہ نفاق کی صورت پیدا ہوئی. ہمیشہ وہ ایک بات کرتا تھا، ہمیشہ اس کی یہ بات تھی کہ گجر جو ہے اس کی مثال درخت کی ہے، تننے کی. صحیح. تننے اور جو اس کی جو جڑیں ہوتی ہے، مثال اس کی تنے اور جڑیں ہے. صحیح. گوت کی مثال وہ ہمیشہ شاخوں سے دیتے. شاخوں سے دیتے. صحیح. وہ ہمیشہ گوت کا مثال شاخ سے دیتا اور یہ کہتا تھا کہ اگر گوت کٹ جائے درخت کو نقصان نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے. ایسی ہی وہ راجپوت کا مثال دیتا تھا. صحیح. کٹ گئے، شاخ کٹ گئے، کوئی نقصان گجر کو نہیں. صحیح. لیکن جب جڑیں، ہمیں جڑوں کی اور تنی کی اختیاری کی. صحیح. تو اسی وجہ سے میری چونکہ تمام عمر جو ہوئی ہے میری جو ہوئی ہے، جی. میری جو ہوئی ہے وہ صرف اور صرف گجر قوم کی ہوتی ہے، گوت کی نہیں ہوئی ہے. صحیح. اسی وجہ سے مجھے اس کی مطابق اچھا. پتہ نہیں، لیکن یہ نزدیک پہاڑ ہے اسی سائڈ پر 2-3 میل پیچھے. وعلیکم السلام. اس میں تمام گوتوں کے لوگ موجود تھے. غالباً 40-50 گھرانے ہیں اور ہر ایک گھرانے کی گوت مختلف ہے. اچھا. یہاں تو پہ گوتیں سوات کی زیادہ جو ہیں، ہے، سوری لیکن مکمل ہسٹری نہیں ہے. بات کاٹ رہا ہوں. سوات کی جو ہے ٹوٹل آبادی کتنی ہے اس وقت جی؟ میں دیکھ رہا تھا تقریباً 18 لاکھ کے قریب ہے آبادی سوات ڈسٹرکٹ کی. گزشتہ مردم شماری کے مطابق جی. سوات کی آبادی 20 لاکھ. 20 لاکھ ہے. اس میں سے ہماری آبادی کتنی ہوگی؟ اب یہ ایکچوئل پرسنٹیج تو نہیں نکلا، لیکن ایک اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جب یہاں حالات گجروں کے ہاتھ میں، گجروں کی پسماندگی کی زمانہ تھی، جی جی تو جو گاؤں کے اندر جو افغان ہوتے تھے جی جی ان کا ایک دہقان ہوتا تھا سٹل ایریا میں نیچے. صحیح. تو جو دہقان ہوتا تھا وہ گجر ہوتا تھا. صحیح. میں ایک اندازہ عمر علی بھائی کو بتاتا ہوں کہ اسی اندازے کے مطابق گاؤں میں آلریڈی آپ کی گجر موجود ہے. نسب کی ہر افغان کے ساتھ ایک دہقان ہوتا تھا اور دہقان گجر ہوتا تھا. اور پہاڑوں والی جو وہ صاف گجر ہے، خالص گجر ہے، ان میں تو اور قوم کے لوگ نہیں ہیں. صحیح. تو پہاڑوں والی اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہر حالت میں گجر زیادہ ہے. صحیح. میں یہی کہتا ہوں کہ ہر حالت میں ادھر گجر زیادہ. جو گاؤں ہیں ان میں گھوم رہا تھا تو میں نے ادھر جو ہے لوگوں سے بات چیت کی. میں نے کہا یہاں پہ کتنی آبادی ہوگی؟ تو وہ موسٹلی جو زیادہ تر لوگ وہ یہی کہتے تھے کہ سوات میں اتنے پتھر نہیں ہیں جتنے گجر ہیں. صحیح کہا ہے. تو اور پورا گاؤں مطلب 300 گھر 400 گھروں کا وہ بالکل. سارا گاؤں، اس کے اندر دوسرا کوئی بندہ ہی نہیں بستا. ابھی میں اپر سوات سارا گھوم کے آیا ہوں. اپر سوات میں مجھے جو ہے آبادی 60 سے 70% جو آبادی ہے. ایک بات اور ہے جی کہ چونکہ سوات کی گجروں میں ایجوکیشن کی انتہائی کمی ہے. جی. فیملی پلاننگ کا کوئی طریقہ کار وہ استعمال نہیں کر رہا ہے. صحیح. قبائلی رسم و رواج اب بھی اس میں ہے. صحیح. جتنے زیادہ بیٹے ہو وہ اتنا ہی خوشی محسوس کرتے ہیں. تو میرا تو جتنا خیال ہے اللہ خیر کرے، لیکن آئندہ 20-25 سال میں تو صرف ہی گجر ہوں گے. ماشاءاللہ. اچھا تھوڑا سا جو یہاں کے رسم و رواج ہے اس کے حوالے سے بتائیں گے آپ مجھے، جو ہمارے گجروں کے رسم و رواج کے حوالے سے؟ بعض رسم و رواج جو ہمارے قوم قبیلے کے جی جی وہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے پنجاب کے صحیح یا کشمیر کے ہے. صحیح. اگر ہمارے رواج میں جسے ہم برا سمجھتے ہیں جی جی صرف دو باتیں ہیں کہ یہاں پر یہ ہمارے قوم کے لوگ جو ہے یہ پیدل
مردان جاتے ہیں سردیوں میں، بہت کم جاتے ہیں، صحیح 10% نہیں ہے، لیکن وہ مین روڈ سے جاتے ہیں. صحیح اور بعض ایسے ہو کہ وہ دودھ پر کرتے ہیں صحیح. اور وہ فیمیل کے ذریعے کرتے ہیں. تو ہماری یہی خواہش ہے کہ فیمیل نہ کرے یہ کام، میل کرے. صحیح. اور یہ کس ایریے کے کرتے ہیں؟ یہ تمام ایریا میں بہت کم ہے، بہت کم ہے، مطلب دو نہ ہونے تین کے پرسنٹ 2-3% ہے، لیکن ہے. صحیح. لیکن ہے وہ جو 2-3% آپ چاہتے ہیں وہ بھی ایسے کام نہ کریں. ایسے کام نہ کرے. اگر آپ کو مانکیال جانا ہوا ہوگا تو راستے میں آپ کو لائک کوٹ میں جب بھی گاڑی کڑی ہو جاتے ہیں 2-3 بندے لپک کر آ جاتے ہیں، خیرات کے لیے آ جاتے ہیں. صحیح. حالانکہ اس کے چاہیے، ہمارے ان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ان بچوں کو سمجھائے صحیح. کہ وہ خیرات نہ مانگے. کیا ان کی لائک کوٹ میں کوئی ایسا گیا گزرا نہیں ہے کہ وہ کہ اس کی نوبت خیرات آنے تک آتا ہے. صحیح. تو بعض کمزوریاں ہیں. ویسے رسم و رواج بالکل زر اور زمین پر سب کچھ قربان کرنے والے ہوتے ہیں. صحیح. وہی دشمنیاں ہیں. اگر آپ یہاں کی جو مجھے سب سے زیادہ اس کی قبیح عادتیں ہوتی ہے تو وہ ان کی دشمنیاں ہیں، صحیح. اور جو سالہ سال تک چلتے ہیں اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اچھا. تو یہی دشمنیاں ان کی ایک. اور جب میں نے اپنے ایک پنجاب کی دوست سے کہہ دیا تو دیکھے شفیق صاحب یہ تو اگر یہ نہیں کرتے تو پھر گجر کیسے ہو. ایسے ہی نا، گجر ہر جگہ پہ ہی ایسے ہے، حالانکہ پنجاب میں بھی. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس وقت کامیاب ہو جائیں گے جب دوسری قوموں والے یہ کہہ دیں گے کہ یہ اس لیے اچھا ہے، یہ پلان شخص اس لیے اچھا ہے کہ یہ گجر پاک سے. اصل میں آپ اس کو بدل نہیں نہ سکتے. آپ دیکھیں گجر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دشمن کو تباہ کر دینے والا. ہاں، جس بندے کا نام ہی اپنے دشمن کو تباہ کرنے والا ہے وہ دشمنی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یا تو نام بدل دے پھر. نہ تو وہ دشمنیاں ایسی نہیں ہوتی جی، معمولی باتوں سے ہوتی ہے، معمولی باتوں سے ہوتی ہے اور وہ ختم ہو سکتی ہے. اچھا، ابھی تھوڑا سا آ جاتے ہیں. چوری عبدالحمید صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، وہ اس علاقے میں آئے، تو میں اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں وہ جب آئے آپ کی ملاقات ہوئی، کیسے وہ شروع ہوئے، آپ لوگوں نے کیسے یہاں پہ پھر جو ہے مل کے جو ہے کام کو شروع کیا، کب ہوئی، کس سن میں ہوئی، اور یہ ساری جو ہے. جی 71-72 کی بات ہے. اچھا 71-72 جب غلام نبی صاحب، مولوی عبدالحکیم صاحب. 71-72 کی بات تھی کہ یہاں پر صوبائی سرحد میں ANP کا گورنمنٹ تھا. ANP کا گورنمنٹ تھا. صحیح. اسی وقت لوگ عام خیال کرتے ہیں کہ اسی وقت ان کے ہاں بالادست قوتوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہاں سے گجروں کو منحصر القوم ختم کر دیں. اچھا، ANP والوں نے اسی وقت جی سوات میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ گجروں کو منحصر القوم ختم کرے. اور اس کے لیے تمام ٹرائبل جو ہے، جی ٹرائب جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے تھے. صحیح. اسی دوران ہمارے سینکڑوں مکانات کو آگ لگا دی گئی تھی. آگ لگا دی گئی. وہ صحیح. ختم ہو گئی تھی. ہمارے مال مویشی اس میں ختم ہو گئی تھی. 71-72 71-72 صحیح. کے اندر. اسی وقت حمید صاحب باریٹلا کا اسٹوڈنٹ، بیرسٹری کا اسٹوڈنٹ تھا. وہ اسی وقت وہ لا کا اسٹوڈنٹ تھا. جی. اور ساتھ ساتھ وہ چونکہ انجمن گجرات میں وہ سیکرٹری نشر اشاعت ہوتا تھا. صحیح. سیکرٹری نشر اشاعت ہوتا تھا. اسی وقت یہاں سے ہم لکھتے تھے چونکہ تاکہ ہماری قوم کو پتہ چلے صحیح. اس بات میں کیا ہو رہا ہے، کہ تاکہ اس کی اخلاقی وہاں سے جو اخلاقی جو حمایت ہے وہ ان کو ہم کو مل جائے. تو اسی وقت ہم ایک کالم لکھتے تھے، سوات جل رہا ہے. سوات جل رہا ہے. صحیح. وہ گجر غزل سے ہمیشہ ہوتا تھا چپ شبچیا. اور ایک دوسرا میں لکھتا تھا، وہ میں اسی وقت شاہد کمال کی قلمی عنوان سے لکھتا تھا. اچھا، شاہد کمال کے قلمی عنوان سے. صحیح. کہ ان کی ڈر تھا، اسی وقت چھوٹے تھے، ڈرتے، سیٹل ایریا میں رہتے تھے. والد صاحب گورنمنٹ سروینٹ تھا. صحیح. تو اسی ڈر کی وجہ سے تو اسی وقت چونکہ یہ تمام چیزیں ان کی نظروں سے ہوتی تھی. صحیح. تو اس کی یہ خواہش ہوئی کہ ہم ان سے ملیں. صحیح. اور اسی خواہش کے اندر وہ سوات آیا.
صحیح. آپ یقین جانیے کہ سوات کا چپا چپا اس نے دیکھا ہے. اچھا. اللہ اس کو صحت دے. آمین. اللہ کو آپ نے گبرال دیکھا؟ گبرال موسم کی وجہ سے واپس آ گیا ہوں میں. ابھی گیا تھا رستے سے واپس آنا پڑا. کاش آپ گبرال دیکھتے. اور اس وقت آپ کو پتہ لگ چاہتا کہ گبرال کتنا دور ہے. جی. لیکن یہ حمید صاحب کالام سے آگے گبرال تک یہ پیدل سفر کیا ہے. پیدل سفر کرتے رہے. صحیح. اسی ایریا کے اندر مٹا تحصیل کے اندر جو یہ پہاڑ آپ دیکھتے ہیں، جی. ان تمام پہاڑوں کے اندر یہ پیدل کیا ہے میں نے اور اس نے. اچھا. صحیح. تو اسی وہ تو ایک ایسا بندہ تھا کہ سینکڑوں خطوط اس کے میرے ساتھ اب بھی موجود ہے. صحیح. اور وہ تو جہد مسلسل والا بندہ تھا. صحیح. اس کا تو وہ تو ہمیں حوصلہ دیتا تھا. اچھا، ان کا یہاں پہ جو ہے تعلیم کے حوالے سے کیا کردار ہے؟ من سنا گجر ایجوکیشن فنڈ کے ذریعے وہ یہاں پہ بچوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے رہے ہیں تعلیم کے میدان میں. دیکھو جی، چونکہ وہ اس ایریا سے 71 سے جی. 71 سے وہ اس ایریا میں انوالو ہے. صحیح. تو اسے یہ کہ علاقے کا پتہ ہے کہ یہاں پر اسی زمانے کے اندر تعلیم نہ ہونے کے برابر، صحیح. تعلیم نہ ہونے کے برابر. تو لیکن حالات دوسری تھی. اسی وقت ہمیں ان لوگوں کی وہ تعلیم چھوڑ دے، اسی وقت ہمیں ان لوگوں کو بچانے کی فکر تھی تاکہ یہ لوگ بچ جائیں اور صحیح. اپنے علاقہ نہ چھوڑے. اس صحیح. میں الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے. ماشاء اللہ. لیکن جب سے حمید صاحب کو بیماری ہو گئی ہے، چلنے پھرنے کا قابل بھی غریب نہیں رہا، تب بھی اس نے جی. یہ اب سے نہیں کر رہا ہے. صحیح. 2000 میں میرا ایک بھائی جاوید، آپ نے دیکھا ہوگا یادم کا. ہاں جی، وہ میں گیا تھا میاندم، لیکن وہ پہاڑ پہ چلے گئے. میرے جانے سے پہلے ملاقات نہیں ہو سکی. اچھا. جو ایکس ناظم جب تھے. ناظم ہو گیا جی. جی. تو مجھے اس نے بتا دیا. میں نے جاوید سے کہا کہ میں آپ کی کیا کر سکتا ہوں. صحیح. تو اس نے کہہ دیا کہ میرے ساتھ جو اسکول ہے تمام کے تمام یو سی کے اندر، جی. جی. ان اسکول کی بچوں کو اگر آپ کے چونکہ امتحان ہو گئے، اگر آپ اسکولوں کی کتابیں دے دو، صحیح. یہ سب سے بڑا کام میرے لیے. کیونکہ میرے ساتھ اتنے پیسے نہیں تھے. صحیح. میں نے حمید صاحب کو کہا، حمید صاحب نے مجھے بتا دیا کہ آپ تمام کے تمام کتابیں خریدو، ان کے صحیح. لیے کاپیاں خریدو، سلیٹ خریدو. تقریباً کتنے بچوں کے لیے خریدی ہوں گی؟ یہ تو 10-15 اسکولوں کے لیے تھے. 10-15 اسکولوں میں ہر ایک اسکول میں سینکڑوں بچے ہوتے گورنمنٹ اسکولوں میں. صحیح. تو اس کی تو حساب نہیں تھی. تو جتنی آپ تقریباً کو 1200 بچوں کے لیے خریدے گئے ہوں گے. زیادہ تھی، اس سے زیادہ تھے. اس سے زیادہ کو 1500 سے 2000 کے قریب. 2000 کے قریب. صحیح. تو ان تمام کے تمام کو یہ ہم نے کتابیں پرووائڈ کی اور کاپیاں پرووائڈ کی. اچھا. یہاں پر میرے ساتھ ایک بندہ ہوتا ہے آج کل، وہ ایک بہت بڑی گریڈ کا جی. پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے پروفیسر. صحیح. اس کی حالت یہی تھی کہ ماٹا کالج جب آتے تھے وہ تو وہ لکڑیاں اکٹھے کر کے وہ ساتھ لیتے تھے، وہ اسے فروخت کرتے تھے. اس سے اس کی تعلیم کا گزارا ہوتا ہے. اس کی تمام اخراجات چودھری حمید صاحب. اچھا. آج ماشاءاللہ وہ پروفیسر ہے. آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی دے. اسی طرح کے سینکڑوں بندے ہیں. جی. سینکڑوں بندے جو انہی کی مدد سے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. صحیح. اور سوات تو چھوڑے، وہ تو نلتر تک، ہاں جی. نلتر تک، گلگت، سکردو، پنجاب کے اندر. جی پنجاب کے اندر. چونکہ اس کی مجھے ہدایت ہے کہ کسی کو نام نہ بتانا. صحیح. میں نے ہمیشہ اسے اس بات پر ریزننگ کی ہے کہ کم از کم ہمیں اسے قرض حسنہ بنانا ہے. اس نے مجھے کہہ دیا کہ آپ مجھے منوائے، آپ کوئی بھی ایسی دلیل دے کہ میں اسے مان جاؤں. صحیح. ہمیشہ جب میں اسے کہتا ہوں تو اس نے ایک قصہ کی، ایک کہانی اس کی ہے. اس نے کہا شفیق آپ تو پروفیسر کی اسٹوڈنٹ کی استاد کی بات کرتے ہو. جی.
میرے ایسے بندے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی وہ ڈی سی او کے پوسٹ پر ہے. صحیح. ڈی سی او کے پوسٹ پر ہے. جی. اب اگر میں اسے کہہ دوں کہ آپ کو قرض حسنہ دیں، مجھے پتہ ہے مجھے قرض حسنہ نہیں دے سکتا ہے. میں نے کہہ دیا کس طرح کہ اس کے 3 4 لڑکے تو ابھی ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں، وہ صحیح. ان کے لیے کیا کرے گا؟ اگر ہم نے ٹھیک ہے ہم نے ان کی مدد کی ہے، لیکن پھر اسے شادی بھی کرنا ہے، اسے گھر بھی بنانا ہے، اور گھر کے بعد اس کو اپنے بچوں کے اخراجات کرنے ہیں، تو اس کے لیے وہ کہاں سے لائے گا؟ صحیح. تو ہم اسے مطمئن نہیں کر سکتے اس بات. اسی لیے وہ تمام کے تمام ناموں کو غیراز میں رکھنا چاہتے. اچھا، چودھری گلزار صاحب بھی آئے تھے بالکل یہاں پہ. چودھری گلزار صاحب کی آپ جتنی بھی تعریف کریں، جی. جتنی بھی تعریف کرے چودھری گلزار کی وہ کم ہے. چودھری گلزار صاحب اس قوم کا اساتذہ ہے. صحیح. وہ جس وقت، چونکہ وہ میرے والد صاحب کے بھائیوں جیسا تھا، اچھا. حمید صاحب اس کے بیٹوں جیسا تھا. ایسے ہی. حمید صاحب کا رشتہ اور میرا رشتہ بھائیوں کا ہے. جی. حمید صاحب، میرے والد کا حمید صاحب سے رشتہ بچے کا تھا. صحیح. حمید صاحب اس وقت بچے تھے، جی. جی. لیکن چودھری گلزار صاحب اس وقت بھی بزرگ تھے. صحیح. اور اسی وقت بھی جو بھی کارہائے نمایاں اس نے اس بات کے لیے کی ہے، اسے ہم لوگ ست سلام کرتے. ماشاء اللہ. اللہ اس سے عمر دراز دے. آمین. ہماری تمام کی تمام. میرا یہ خواہش ہے، میری یہ دلی خواہش ہے کہ کسی طرح یہ اکٹھے ہو جائے انجمن گجر یوتھ کو، جی. اور ایک مضبوط قوت بن جائے. آمین. یا اگر اکٹھے نہ ہو، علیحدہ بھی، لیکن کم از کم کوارڈینیشن ان میں ہو. اچھا، مختصر یہ آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا پیغام دے دیا آپ نے. کو آخری بات جو ہماری یہ آئندہ جو نوجوان نسل ہے جس کے ساتھ ہم نے یہ ساری ویڈیو شیئر کرنی ہے، اس کے لیے کوئی آخری پیغام جو آپ دینا چاہیں. میرا تو پیغام یہی ہے جی، میرا پیغام تو اگر قوم کو آگے لے جانا ہے جی. تو اگر امریکہ کی صدر سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی ترجیح نمبر 1 کیا ہے، جی. وہ کہتے ہیں تعلیم. پھر کہا جاتا ہے کہ ترجیح نمبر 2، وہ کہتا ہے تعلیم. تیسرے نمبر پر کہتا ہے کہ ترجیح نمبر 3، وہ کہتے ہیں تعلیم اعلیٰ القیاس. تو میرا تو پیغام اپنے بچوں کو یہی ہے. جی. اپنے بچوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ جتنا ہو سکے اگر آپ کو اپنی قوم کو بامی عروج پر لینا ہے جی. تو اس کے لیے صرف اور صرف تعلیم. دوسرا ہمارے ساتھ کوئی آپشن نہیں ہے. جی. صرف اور صرف تعلیم کا میں کہہ دوں گا. جو آپ لوگوں سے جو شیئر کرتے ہیں جی. ان کے لیے، چونکہ جو لوگ ہمارے، چونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، جی. جی. آج کل میڈیا کا دور ہے، میرے ان بھائیوں سے درخواست ہوگی جی. کہ وہ بھائی جو اس سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں ان کو لے کے یہ چاہیے کہ کم از کم وہ انتہائی کوارڈینیٹ کرے اور مشترکہ طور پر جی. الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ پرنٹ پر بھی وہ کچھ کام کرے. جی ضرور. پرنٹ پر اسپیشلی گجر گوتوں پر. ایسا نہ ہو کہ ہمارے گوت، ہر ایک گوت علیحدہ علیحدہ پھر قوم بن جائے. جی ٹھیک ہے. اور تعلیم ہی اسی قوم کی بلکہ کسی بھی قوم کی ترقی کا زینہ ہے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ.